السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بات کرتے ہیں، جب ان کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نظر لگ گئی، یہ فلاں دن ہم کہیں پہ گئے ہوئے تھے، اس نے بہت اچھا لباس پہنا تھا یا بہت پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا، تو لگتا ہے اس کو نظر لگ گئی۔ لیکن یہ ہم بات تو بولتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس کے پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ نظر برحق ہے، یہ لگ جاتی ہے۔ یہ کب لگتی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیوں لگتی ہے، کس وجہ سے لگتی ہے، اور اگر اس سے بچنا ہے تو کیا طریقہ ہے۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بتائی ہے، لیکن ہم اس کے پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم کوئی خوبصورت چیز دیکھو یا کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھو، اور یہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ کہف میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نظر سے بچانے والی، وہ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کا بتایا ہے، جس میں صبح شام کے اذکار میں بھی آ جاتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اس کے بعد جو اس طرح میں نے کہا کہ اکثر بچوں کے متعلق یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کو نظر لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مؤثر دم جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کرتے تھے، اور ساتھ آپ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ دم میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ تو وہ دم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتے تھے، اس میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، نظر کا بھی ذکر ہے، موذی جانور سے بچنے کا بھی ذکر ہے، ہر قسم کے شر سے بچنے کا بھی ذکر ہے، اور مختصر سی جس طرح ہم اعوذ بکلمات اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے وہ دعا ہے۔ اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور دونوں کو پاس بٹھا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے تھے، جو کہ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ مختصر سی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے دونوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کیا کرتے تھے۔ اور مختصر سے اس کا ترجمہ جو ہے کہ میں تم دونوں کو، کیونکہ یہاں پہ تثنیہ کا جتنا میں نے بتایا کہ صیغہ استعمال ہے، تو ادھر میں آپ دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل عین لامہ، ہر قسم کے اس نظر سے جو شر والی ہے، اور اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ، اور ہر قسم کے شیطانی حملے سے، ہر قسم کی موذی جانور سے
اور اس کے آگے اور ہر قسم کی شر نظر سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اگر کیونکہ ہم میں سے اکثر جو ہیں دوست احباب کو سیغوں کے متعلق نہیں علم ہوتا، کیونکہ یہ ایک عربی کا ایک مکمل ایک قاعدہ ہے جس میں سیغہ وغیرہ جو ہے وہ سارے سمجھائے جاتے ہیں، تو اگر وہ اس میں اس طریقے سے پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تثنیہ کے لیے۔ اگر وہ ایک بچے کے لیے دم کرتا ہے تو اس کے لیے اعیذک، اگر وہ 2 بچوں کے لیے تو اس کے لیے کما وہی لفظ استعمال ہوگا، اگر زیادہ بچے ہیں تو اس کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوگا۔ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا تاکہ ہم جب دعا کریں یا بچوں کے اوپر دم کریں تو اس طریقے سے کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 2 قل جو ہیں معوذتین یا معوذات بھی آتا ہے، معوذتین بھی آتا ہے کہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس۔ اگر معوذتین کہیں گے تو پھر سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے، نہ کہ اس طرح معذرت کے ساتھ کہ کالا داغا باندھ لینا یا کالا تعویذ لٹکا لینا اپنی گاڑیوں کے اوپر یا اپنے اوپر تعویذ لٹکا لینا یا اس طرح کڑا وغیرہ پہن لینا، تو اس سے بچنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یہ اس طرح کا عمل کرنے کا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے تو باقی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔